امام رضا کا چاہنے والا، حرم امام رضا میں. دیکھیے جب انسان کے اندر تہذیب نفس نہ ہو، ولایت امیر المؤمنین مضبوط نہ ہو، اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہ ہو، یہ خیال نہیں کرتا میں کہاں پر ہوں، حج کے میدان میں ہو پھر بھی گناہ کرتا ہے، امام کی مجلس میں آئے پھر بھی گناہ کرتا ہے، یہ جوان مجلس میں چلے، جلوس میں چلے پھر بھی گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تہذیب نفس نہیں ہے. جو اصل چیز مجلس امام حسین سکھاتے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو مہذب بنا. فرماتے ہیں امام رضا کے حرم میں جوان ہے. پہلے زمانے میں خواتین اور مردوں کا جو پوشن تھا یہ آغا طبسی کے مرنے کے بعد انہوں نے یہ بند کیا، ورنہ اس سے پہلے بھی نظر پڑتی تھی خواتین میں. یہ جوان زیارت کرنے کے درمیان امام رضا کی زیارت کر رہا ہے، لیکن کیونکہ تہذیب نفس نہیں ہے، کالا لباس پہنا ہوا تہذیب لفظ نہیں ہے. کہتے ایک مرتبہ خاتون پہ اس کی نگاہ پڑی، شہوت کی نگاہ سے دیکھا، الیاذ باللہ اس خاتون کو اشارہ کیا اور زیارت کر کے حرم سے باہر نکلا. رات کو جا کر سو جاتا ہے، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ میں حرم امام رضا میں ہوں اور امام رضا کرسی پر تشریف فرمائے. میں نے امام کو سلام کیا لیکن مولا نے اپنا منہ پھیر لیا. خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں اور جس کرسی پر امام رضا بیٹھے تھے اس کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوں اور امام رضا زمین پہ گر جاتے ہیں. کیسا ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں، روتا ہوا پریشانی کے عالم میں، چاہنے والا مولا کا، عاشق مولا، کہتا میں نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی میں اپنے امام کی ایسی توہین کروں گا، تو میں نے خواب میں امام کی توہین کیوں کی. پریشانی کے عالم میں روتا ہوا 3-4 دن گزر گئے، رو رہا ہوں، ارے میں تو جہنمی بن گیا، ارے میں نے تو بڑا عجیب کام کر دیا، میں نے خواب کے عالم میں اپنے امام کی اتنی بڑی توہین کر دی. ایک مرتبہ بہت بڑے آیت اللہ سے جا کے ملے، قبلہ میری پریشانی کو دور کریے، میں نے عجیب سا خواب دیکھا ہے. کہ کیا دیکھا ہے؟ قبلہ خواب میں امام کو سلام کرتا ہوں لیکن کیا ہے، امام اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں، جس کرسی پر میرا آقا بیٹھا ہوا تھا میں نے اس کرسی کو ٹھوکر ماری، امام رضا زمین پہ گر گئے. اس آیت اللہ نے کہا یہ بتا تو امام کی جب زیارت پہ گیا تھا تو نے کوئی خطا تو نہیں کی تھی، تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ کہاں قبلہ، ایک خطا کی تھی، جب میں گیا تھا تو ان آنکھوں سے آنکھوں کو نجس کیا تھا اور ایک نامحرم خاتون کو دیکھا تھا اور ایک مسکراہٹ ایک نامحرم خاتون کی طرف دیکھ کے میں نے مسکرایا تھا. فرمایا بس امام تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ جب تو ہمارے حضور میں رہ کر گناہ کرتا ہے تو یہ اس بے ادبی کے برابر ہے کہ تو اپنے امام کو ٹھوکر مار رہا ہے. بے ادبی صرف شمر کی بے ادبی نہیں ہے کہ اس نے 4 سالہ بچی کو تماچے مارے، سیدانیوں کی چادریں چھینی، وہ بے ادب تھا، حضور امام میں امام کی بے ادبی کر رہا تھا. اور یہ تیرا عقیدہ ہے، کسی اور مکتب کا عقیدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو مر گیا سو مر گیا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت رسول اور رسول خدا ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، شاہد ہیں، ناظر ہیں، نظارہ گر ہیں. ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے ماتموں کو، ہمارے گریوں کو، ہماری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں. تو جب تمہارا عقیدہ ہے تو پھر یہ بتا تو امام کے حضور میں جرت کیسے کرتا ہے، مولا کے حضور میں گناہ کرے، آنکھوں کو آلودہ کرے؟ تو اے مومن، اگر آج تک کوئی گناہ کیا ہے تو آج شب عاشور ہے، توبہ کی رات ہے، رجوع کی رات ہے. آج مصلی پہ بیٹھ جا، دعا کرے خدا اگر ان آنکھوں سے گناہ کیے ہیں تو تجھے عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ ہے. ہاں اگر زباں سے گناہ کیا ہے تجھے علی اصغر کی ننھی سی خشک زباں کا واسطہ. اگر ہاتھوں سے گناہ کیا ہے تجھے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. آج کتنے واسطے خدا نے تجھے دیا ہے. آج رحمت خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آواز کبریا آ رہی ہے کوئی میری دربار میں مانگنے والا. اللہ کی آواز آتی ہے، فرماتے ہیں اے میرے حبیب میرے لوگوں کو بتا دو میں اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ اپنے بندوں کا رونا پسند کرتا ہوں. آپ مشہد جائیں اور ہدف کیا ہے کہ میں امام رضا کی زیارت کروں، یہ ہے ہدف. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریے. ہوتا کیا ہے انسان کے ساتھ کہ جس چیز میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے اپنی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے. شیطان اس کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ ہدف تھا کہ میں مشہد جاؤں، اور مشہد کیوں جا رہا ہوں، خرچہ کیوں کر رہا ہوں، جہاز پہ یا پیدل یا بس میں، جس بھی صورت میں جا رہا ہوں، ہدف اور مقصد یہ ہے کہ میں زیارت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کروں. صلی اللہ محمد. اب یہ مشہد پہنچا، اس نے ایک ہوٹل میں قیام کیا. یہاں سے گیا مثلا 1 تاریخ کو گیا، 15 تاریخ یا 25 تاریخ کو اس کی پھر جہاز سے واپسی، ریٹرن ٹکٹ ہے. اب یہ ہوٹل میں گیا، اس نے ہوٹل کو دیکھا کہ یہ ہوٹل صحیح بنا ہوا نہیں ہے.
اس نے کیا کیا؟ بازار سے نئے پردے لایا، ہوٹل کے پردے چینج کیے۔ اس نے کہا دیواروں کا رنگ صحیح نہیں ہے، اس نے دیواروں کو نیا کیا۔ اس نے کہا بیڈ شیٹ بھی اچھی نہیں ہے، بیڈ شیٹ بھی نہیں لے کر آیا، کہ یہ بیڈ بھی ذرا ہل رہا ہے، اس کو بھی ذرا مضبوط کیا جائے۔ گیا تھا زیارت کے لیے، لگ گیا ہوٹل میں، اب اتنا مصروف ہو گیا کہ جب مولا کی زیارت پہ بھی جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہے بھائی مجھے ہوٹل بنانا ہے، مجھے روم بنانا ہے، اس کے پردے بنانے ہیں، اس کی دیواریں بنانی ہیں، مجھے اس کو سیٹ کرنا ہے۔ اچانک اسے پتا چلتا ہے کہ 15 تاریخ کو میری فلائٹ واپس جانے والی ہے۔ اب کہتا ہے میں تو آیا تھا زیارت کے لیے، کن کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اب کہتا ہے مجھے ایک دن مہلت دے دو، میں امام کی زیارت کروں۔ آواز آتی ہے نہیں، مہلت ختم ہو گئی، تم دنیا میں آئے تھے آخرت بنانے کے لیے، نہ کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے۔ انسان بھول جاتا ہے میں آیا کیوں، میں پیدا کیوں ہوا، یہ بھول ہی جاتا ہے کہ 60 سال میں 50 سال میں مجھے ایک دن واپس جانا ہے۔ یہ اتنا اپنی دنیا کو سنوارنے لگتا ہے۔ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے تم، دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہو۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کب پتہ چلے گا؟ اچانک سے رات کو سویا ہوگا، ملک الموت پر نگاہ پڑے گی۔ مولا فرماتے ہیں دنیا میں اربوں کمانے والے، کروڑوں کمانے والے کہیں گے ملک الموت ساری دولت لے لے، 1 منٹ دے دے۔ آواز آئے گی کلا، اتنی مہلت دی، اتنی مہلت دی، یعنی کروڑوں کی دولت بیکار ہو جائے گی۔ اب معصوم فرماتے ہیں قدر کر اپنے وقت کی، کہ کروڑوں دے کر بھی تو 1 منٹ خرید نہیں سکتا، کروڑوں دے کر بھی 1 منٹ خرید نہیں سکتا۔ یہ تمہاری زندگی کا ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے، چاہے تو اپنے منٹوں کو جنت بنائے، چاہے تو اپنے منٹوں کو جہنم بنائے۔ آیت اللہ مرزا شیرازی سے اپنے شاگرد نے پوچھا قبلہ اگر 1 ہفتہ آپ کو بتایا جائے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو موت آ جائے گی، تو آپ کون سا کام کریں گے؟ یہ ہے علی کا چاہنے والا، یہ ہے علی کا ماننے والا، یہ ہے علی جیسی طرز زندگی گزارنے والا، یہ ہے کربلا والوں جیسی زندگی گزارنے والا۔ جواب سنی آیت اللہ مرزا شیرازی کا، فرمایا قبلہ آپ کو پتا چلے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو موت آ جائے گی، آپ کون سا کام کریں گے؟ جو بہترین کام آپ بتائیں وہ کیا کریں گے؟ فرمایا میں وہی کروں گا جو 70 سالوں سے کر رہا ہوں، میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ مجھے پتا چلے مرنے والے ہو، بیماری ہو گئی ہے، کینسر ہو گیا ہے اور تم 20 دن میں یا 2 مہینے مر جاؤ گے، اب میں نمازیں پڑھنا شروع کروں، اب میں اطاعت نہیں۔ کہا جیسی زندگی گزارتا ہوا آیا ہوں ویسی گزاروں گا، کیونکہ میں نے ایسی زندگی گزاری جیسی علی ابن ابی طالب نے کہی ہے۔ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ مولانا 20 سال کی جو زندگی میں نے گزاری ہے میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، 50 سال کی میں نے زندگی گزاری میں مطمئن ہوں۔ اگر مطمئن ہو تو سمجھ جاؤ امام زمانہ بھی تجھ سے مطمئن ہے، لیکن اگر مطمئن نہیں ہو تو ابھی سے بندوبست کرو، اپنی زندگی کو ایسا بناؤ جیسا کربلا میں جناب حر نے بنایا تھا۔ اور جنہوں نے زندگی کو نہیں سنوارا، جو سوتے رہے، معصوم فرماتے ہیں کہ غفلت میں جانے سے موت دور نہیں ہوتی، اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے تم شکار سے بچ نہیں جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے جو موت سے بھاگتے ہیں ملاقیکم، لیکن موت تو آنی ہے، وہ تو تجھ سے ملاقات کرے گی۔ تو فرمایا علی کا چاہنے والا وہ ہے جو ہمیشہ اس موت کے لیے تیار رہتا ہے، اس طرح تیار رہتا ہے جس طرح کربلا والے تیار تھے۔ جب قاسم سے پوچھا گیا قاسم کیف عندک الموت، فرماتے ہیں چچا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جب زہیر سے پوچھا گیا زہیر دوبارہ زندگی ملے تو کیا کرو گے؟ کہا مولا وہی کروں گا جو آج کر رہا ہوں، اس سے بدتر حالت میں مارا جائے، مارنے کے بعد میرے جسم کو جلایا جائے، جلانے کے بعد خاک بنا کے اڑایا جائے، پھر بھی 100 مرتبہ زندگی ملے گی، 100 مرتبہ خود کو حسین پہ قربان کروں گا۔ یہ نیت، یہ ارادہ ہو تو انسان جنت کے راستے پہ چلنے کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔